ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کمپرومائز نہ کرنا۔ آج ہم کسی جاہل بدتمیز اہل خبیث اور دیوبندی کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اور آج کل ہمارے نوجوان اسی سوشل میڈیا سے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کسی دوسرے مسئلہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ علماء کرام کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیں، اور دوسری طرف وہ جاہل کہ جو کبھی ایک دن مدرسے بھی نہ گیا۔ آپ نے ان کی بات مانی، اور چند ہزار سال پہلے جو علماء کرام نے اپنی پوری زندگیاں مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے گزار دیں، آپ نے ان کی بات نہ سنی، جن کی علمی زنجیر صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، جن کی پوری امت نے صدیوں تک ان پر اعتماد کیا اور اپنی زندگیاں گزاری، آپ ان کو کیسے چھوڑ دیتے ہو؟ اور دوسری طرف یہ چند سال پہلے سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ جو 1400 سال کے علماء محدثین فقہاء کرام اور اولیاء کرام کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بات پر آ کے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 43، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، وہ علماء نہیں کہ جو کہیں کہ جناب والا حضور کو تو علم غیب ہی نہیں تھا، حضور تو کچھ نہیں جانتے، ان جاہلوں سے آپ کو کیا علم ملے گا؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پوری امت 1400 سال تک پہلے غلط تھی، اور اب چند لوگ آ کر سب کو صحیح دین سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ وہ دین کے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا، وہ دین کو جس کو امام شافعی نے پڑھا، ان جیسے عظیم ائمہ کرام نے سمجھا، کیا وہ دین اچانک سوشل میڈیا کے چند مختصر ویڈیو سے بدل جائے گا؟ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور سنی اہل سنت والجماعت سے منسلک علماء کرام کا ہاتھ تھامے رکھیں، اور اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔